ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل سورہ مطففین کا آغاز ہوا تھا اور میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ تطفیف کا مطلب ہوتا ہے کسی حق کی ادائیگی میں کمی کرنا. عام طور پر اس کا اطلاق تطفیف کا ناپ تول کے اندر ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن کی اگلی آیت نے اس کی وضاحت کی. لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ تطفیف صرف ناپ تول میں کمی کو نہیں کہتے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں کسی بھی چیز کے اندر انسان حق کی ادائیگی میں کمی کرے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ کو کوئی ذمہ داری سونپی گئی ہے، کوئی آپ کو وقت متعین کیا گیا ہے نوکری کے حوالے سے، آپ اس وقت کے اندر اگر پورا وقت نہیں دیتے تو یہ بھی تطفیف کے اندر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز کے اندر کمی کرتے ہوئے دیکھا کہ جلد بازی سے نماز ادا کر رہا تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ بھی تطفیف ہے. تو وہ کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. قرآن میں ویل کا لفظ ہے. یہ کل اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کی تھی. اور یہ پہلے ہمارے سامنے کئی مرتبہ بات آئی کہ قرآن پاک کے اندر جہاں بدکاروں کا ذکر آتا ہے، اہل جہنم کا ذکر آتا ہے، اسی سے متصل اللہ جل شانہ اہل جنت کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں. کل کی آیت میں یہ الفاظ آئے تھے اور میں نے وہاں تھوڑی سی تفصیل عرض کی تھی کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین، اور وہاں بات آئی تھی کہ ایک سجین ہے، ایک علیین ہے. جو بدکار لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں انسان، ان کی روح قبض کرنے کے بعد فرشتے سجین کے اندر پھینکی جاتی ہے. اور سجین میں نے عرض کیا تھا کہ 7 زمینوں کے نیچے ایک جگہ کا نام ہے. فرشتے اس کی روح کو لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں، لیکن قرآن میں ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، وہ ہرگز جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. قرآن کے الفاظ ہیں. جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے سوراخ سے گزرنا 100% ناممکن، اسی طرح ان لوگوں کا، ان نافرمانوں کا جنت میں داخلہ بھی ناممکن ہے. تو ان کی روح کو پھر پھینک دیا جاتا ہے مقام سجین. اب آج کی آیات میں کیا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ جو کتاب الابرار ہے نیک لوگوں کا اعمال نامہ، یہ کہاں ہوگا؟ علیین. یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ علیین ایک مقام ہے جنت سے متصل 7 آسمانوں کے اوپر،
اور عرش کے نیچے وہاں پر مقام ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ جب کسی نیک بندے کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، بعض روایت میں ان کی تعداد بھی لکھی ہے کہ 18 فرشتے آتے ہیں واللہ اعلم، اور وہ فرشتے بڑے اعزاز کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ اس کی روح کو لے کے اوپر جاتے ہیں، اور اوپر پہنچنے کے بعد ہر آسمان پر فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، تو مرحبا مرحبا خوش آمدید کہتے ہوئے اس کے لیے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ علیین میں پہنچتا ہے، آگے الفاظ کیا ہے، وما ادراک ما علیون، آپ کو علیون کی خبر کس نے دی، یا آپ کیا جانتے ہیں وہ علیین کیا ہے؟ علیون وہ عربی گرامر کو اصول ہے، علیین علیون حالت رفعی حالت نصبی کے اندر اعراب بدلے گا، لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی۔ وہ مقام علیین کیا ہے؟ یہاں الفاظ کیا ہیں، یشہدہ المقربون، یہ وہ چیز ہے جو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب فرشتے اس نیک شخص کی روح کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جو مقرب فرشتے ہیں وہ یشہدہ المقربون، وہ مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ اس کا اعمال نامہ دکھاؤ، وہ کیا ہے اس کا اعمال نامہ، اور ایک مفہوم یہی ہے کہ یشہدہ المقربون، وہاں اس کا اعمال نامہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، جہاں پر مقرب فرشتے حاضری دیتے ہیں وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ جو ابرار ہیں، نیک آدمی ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ان میں شامل فرمائے، اللہم آمین، ان کے حوالے سے چند نعمتوں کا ذکر ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، یہ جو نیک لوگ ہیں اللہ کے مقرب بندے، یہ نعمتوں میں ہوں گے، اور نعمتوں میں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ آیت اخیر میں بھی آئی ہے اس سورت کے، یہاں بھی ہے، قرآن میں اور جگہ بھی ہے، علی الارائک ینظرون، پہلے بھی یہ لفظ گزرا ہے، میں نے عرض کیا تھا، ارائک اریکتن کی جمع ہے، عام طور پر تخت کو بھی کہا جاتا ہے، اور بڑی آرام دہ کرسی کہہ لیں، بیٹھنے کی سیٹ کہہ لیں، اس کو اریکہ کہا جاتا ہے، اسی کی جمع ارائک ہے، کہ علی الارائک ینظرون، یہ ابرار نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور تختوں پر، یہ آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تعرف فی وجوہہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے ان کے چہروں میں نظرۃ النعیم، اس نعمتوں کی تر و تازگی، اس نعمتوں کی وجہ سے جو ان کی چہروں سے ایک نورانیت ہوگی، آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ آگے ان کی کیا کیفیت ہوگی نعمتوں والی؟ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے رحیق مختوم، رحیق کا مطلب ہوتا ہے وہ شراب جو بالکل خالص ہو، جس میں ذرہ برابر کسی چیز کی آمیزش نہ ہو، لیکن ظاہری بات ہے یہ دنیا والی شراب تو نہیں، نعوذ باللہ، وہ تو شرابن طہورا پیچھے بھی قرآن میں آیا، تو وہ ان کو پلایا جائے گا من رحیق مختوم، ایسے خالص شراب سے مختوم جو سر بمہر ہوگی، یعنی جس پر مہر لگا دی گئی ہو۔ جب آپ دیکھتے ہیں کوئی قیمتی چیز ہو، قیمتی چیز کو ہم اگر کہیں روانہ کرنا ہے، کسی کے لیے ہم نے حفاظت سے رکھنا ہے، تو ہم اس کو سیل کر کے مہر لگا دیتے ہیں، اگر سیل ٹوٹ جائے تو مہر ٹوٹنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کھولی گئی ہے، تو ان کے یعنی وہ سربہ مہر ہوگی من رحیق مختوم۔ اور یاد رکھیں ایک تو قرآن میں دوسری جگہ ہے، آپ پیچھے تفسیر پڑھ چکے ہیں، یہ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور وہ ساری الفاظ ہیں کہ شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، وہ تو عمومی حکم ہے، یہ ان ابرار کے لیے ایک خصوصی کیفیت ہوگی جس کا ذکر ہے کہ سر بمہر خالص شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو ختامہ ختمہ سے ہے، ختمہ بھی مہر کو کہتے ہیں، اس کو جو مہر لگائی جائے گی وہ کسی عام چیز سے نہیں ہوگی، وہ کستوری کی ہوگی، مسک کستوری کی مہر ہوگی، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ختامہ اختتام سے ہے، وہ جب یعنی شراب پیتے پیتے آخری قطرات جب منہ میں آئیں گے تو اس کی خوشبو کستوری کی مانند ہوگی۔ اب جب یہ ساری کیفیت بیان کر دی گئی تو آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے اس پہ عمل کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ وہ چیز ہے، یہ وہ صفات ہیں، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس کرنی چاہیے، رغبت رکھنی چاہیے۔ ویسے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو پسند نہیں کیا اسلام نے دنیا کے معاملے میں، لیکن یہ جو نیکی کا معاملہ ہے قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہاں خیرات کے اندر سبقت لے جاؤ،
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض عدۃ للمتقین، وہاں بھی یہی ہے۔ تو وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیز ہے کہ جس میں تنافس رکھنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، متنافسون ان رغبت رکھنے والوں۔ اور اس شراب کی یا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ مزاجہ من تسنیم، اس کی آمیزش، اس کی ملاوٹ، اس میں کیا چیز ملائی جائے گی اس شراب میں؟ تسنیم، جو قرآن کے الفاظ ہیں، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی صورتوں میں کافور کا لفظ بھی آیا ہے، سلسبیل کا لفظ بھی آیا ہے، یہ سارے کے سارے جنت کے چشموں کے نام ہیں۔ اسی میں ایک کیا ہے جو قرآن یہاں ذکر کرے؟ تسنیم۔ اور وہ تسنیم کیا چیز ہے؟ قرآن میں خود ہے، عینا یشرب بها المقربون، یہ تسنیم ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب لوگ پئیں گے۔ تو اس تسنیم کی، اس چشمے کی، اس کے اندر آمیزش ہوگی۔ اب اس کے مقابلے میں اس صورت کے آخر میں جو مجرم لوگ ہیں، منکرین لوگ ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، جرم کیا کرتے تھے دنیا میں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، ٹھٹھے اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جہاں کوئی مومن گزرا، بندہ مومن، یوں اشارہ۔ اور آگے قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، تغامز یا تغامزو کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے اشارے کرنا، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، بھموں سے، ابروؤں سے، کہ دیکھو، جیسے انسان کہتا ہے وہ دیکھو وہ جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یوں اشارے کرتے تھے کہ دیکھو جی یہ ہے وہ نیک، یہ ہے جنتی، کھانے کو مل نہیں رہا اور حالت دیکھو ذرا، آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں تھی، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب یہ مذاق کر کے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو کیسے لوٹتے تھے؟ انقلبوا فکہین، بڑی دل لگی کرتے ہوئے، وہاں جا کے بھی بڑے ہنس ہنس کے واقعات سناتے تھے، آج میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تکلیف پہنچائی، ابو جہل یوں بیان کرتا تھا، میں نے یوں آج گندگی پھینکی، استغفر اللہ، ہنس ہنس کے بیان کیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب یہ ایمان والوں کو دیکھا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے، ان ہؤلاء لضالون، یہ گمراہوں کا ٹولہ جا رہا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، یہی گمراہ ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وما ارسلوا علیہم حافظین، انہیں ان پر کوئی محافظ بنا کے تو نہیں بھیجا گیا تھا، تمہاری یہ ڈیوٹی تو نہیں تھی کہ تم ایمان والوں کے بارے میں دیکھو یہ گمراہ ہے کیا ہے، تم اپنی فکر کرو، غیروں کی تجھے کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ قرآن میں پہلے پارے کی بالکل آخری آیت ہے، اور دو جگہ ہے قرآن میں وہ آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے یہ سوال نہیں ہوگا انہوں نے کیا عمل کیے، تم سے سوال ہوگا جناب تم نے کیا عمل کیا۔ تو وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو، ان ایمان والوں پر محافظ بنا کر، نگران بنا کر تو نہیں بھیجا گیا تھا۔ اب یہ کیفیت تو ان کی ہے، لیکن قیامت میں پھر ہوگا کیا؟ اور 100% ہوگا، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج وہ قیامت کا دن جب آئے گا تو آج ایمان والے ان کفار پر ہنسیں گے، جیسے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، گویا اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ اسی لیے آگے الفاظ کے ہیں رائے کے انظرون، وہی آیت ہے، آگے اللہ فرما رہے ہیں هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا بدلہ دے دیا گیا کفار کو اس چیز کا جو وہ کرتے تھے؟ یہ ایک طرح سے طنز ہے، ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں ہر چیز کا بدلہ مل گیا؟ وہ جو تم ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آج تم پر بھی ہنسا جا رہا ہے، اس کا بدلہ بھی گویا تمہارے پاس آ گیا۔ تو ان سے پھر یہ الفاظ کہے جائیں گے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون۔ اللہ تعالیٰ ابھی دنیا میں ہے، انسان ہر روز یہ بات آتی ہے، ابھی ہم دنیا میں ہیں، ابھی ہم اللہ کے حضور توبہ کر سکتے ہیں، ابھی دارالعمل میں موجود ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ آنکھ بند ہو گئی، من ماتا فقط قامت قیامت، ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو ایسی صورت میں ابھی ہم اپنے آپ کو مقام علیین کے قابل بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ ترجمہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
ہرگز ایسی بات نہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کلا حقاً کے معنی میں ہے یقیناً، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ ہرگز ایسی بات نہیں یا یقیناً ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگ، ابرار لوگوں کا جو دفتر ہے، لفی علیین نام اعمال ہے، وہ علیین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، رقم شدہ، یشہدہ المقربون، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو اللہ کے مقرب فرشتے۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک اللہ کے نیک بندے البتہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے، آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، نعمتوں کی تر و تازگی کو، چہروں کے دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان۔ یسقون من رحیق مختوم، وہ پلائے جائیں گے رحیق مختوم سے، ایسی خالص سر بمہر شراب سے، ختامہ مسک، جس پر مہر کس کی ہوگی؟ مسک کی ہوگی، کستوری کی ہوگی، یا جس کا آخری قطرات کستوری کی خوشبو والے ہوں گی۔ وفی ذالک، یہ وہ چیز ہے، فلیتنافس المتنافسون، جس میں رغبت رکھنی چاہیے، رغبت رکھنے والوں کو ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی ملاوٹ، آمیزش اس شراب میں کس کی ہوگی؟ تسنیم کی۔ اور بعض رات نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ جہاں یہ اہل جنت بیٹھے ہوں گے، جہاں اہل جنت بیٹھے ہوں گے، یہ چشمہ اوپر کی سمت میں ہوگا، اور اوپر کی سمت سے پھوار کی شکل میں اس کا پانی اس شراب کے اندر رحیق مختوم میں گر رہا ہوگا۔ یہ مفہوم ہے کہ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس میں آمیزش، ملاوٹ کس کی ہوگی؟ تسنیم کی۔ وہ تسنیم کیا ہے؟ عیناً، وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، جس میں سے پئیں گے اللہ کے مقرب بندے۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، جرم کرتی ہے، جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ کانو استمرار کے لیے آتا ہے، ہمیشہ ان کا معمول یہی تھا، جب ایمان والوں کو دیکھا ہنستے تھے۔ اور صرف اسی پہ بس نہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے، یتغامزون، تو آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے۔ اور وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ پلٹتے تھے، لوٹتے تھے اپنے اہل و عیال کی طرف، تو اس وقت بھی وہ لوٹتے تھے دل لگی کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، سارے قصے کہانیاں گپے مارتے ہوئے کہ دیکھو ہم نے یوں بے وقوف بنایا، یوں کیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ کفار یعنی انکار کرنے والے ایمان والوں کو دیکھتے ہیں، قالوا، تو یوں کہتے ہیں، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ ہیں گمراہ لوگ، نعوذ باللہ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، انہیں نہیں بھیجا گیا ان پر محافظ بنا کر، ان کی کوئی ذمہ داری تھوڑی تھی ان کی نگرانی کرنا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، آج وہ دن ہوگا قیامت کا کہ جب ایمان والے من الکفار یضحکون، یہ کفار پر ہنسیں، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کفار کو بدلہ دے دیا گیا اس چیز کا جو انہوں نے فعل کیے، عمل کیے؟ یقیناً پورا پورا بدلہ دیا گیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیر، خیر بھی ہوگا، یرہ، اسے دیکھ لے گا، اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یرہ، شر ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر، اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی، اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، ثم صلی علیہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خیرا من الاولی یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی آزمائش و بلیات سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم